یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اللہ تعالی کا کلام ہے، اور وہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے، بڑی کمال والی، درجے والی، جان والی، عزیز، بڑی عزت والی ایسی کتاب ہے، باطل اس میں نہ پہلے شامل ہو سکتا تھا نہ بعد میں شامل ہو سکتا ہے، باطل کی اس کے اندر رسائی ہے ہی نہیں۔ اما بعد فقد قال ربنا سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات اور وسوسوں تک کو بھی جانتے ہیں، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب دو لینے والے لیتے ہیں، درج کرنے والے درج کرتے ہیں، اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس بالکل نگران تیار ہوتا ہے لکھنے کو۔ سنو لوگوں، موت کی بے ہوشی بالکل برحق ہے جو ہر ایک کو آ کے رہے گی۔ اس وقت کہا جائے گا اے بندے یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، یہی تو وعد وعید کا دن ہے، اور ہر شخص ہر جان اللہ کے پاس حاضر ہوگی، اس کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا، چلانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ ہوگا۔ فرمایا جائے گا یقیناً تو اس دن سے دنیا میں غفلت میں پڑا رہا، آج ہم نے تجھ سے تیرے سارے پردے ہٹا دیے، آج تیری نگاہ بھی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اس کا ساتھی جو اس کی رپورٹ تیار کرتا رہا دنیا میں کہے گا اے اللہ یہ ہے میرے پاس ساری اس کی رپورٹ بالکل ریڈی تیار، حکم ہوگا ہر
سرکشی کرنے والے، ناشکری کرنے والے، اناد رکھنے والے، نیکی سے منع کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے، کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بنایا کرتا تھا، ایسی صفات کے حامل ہر شخص کو جہنم میں ڈال دو، اس کو شدید عذاب میں پھینک دو۔ اس کا ساتھی شیطان بولے گا، اے ہمارے رب، میں نے تو اس کو گمراہ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ تو خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، اب میرے پاس جھگڑو مت، یقیناً میں نے تو اس سے پہلے ہی تمہیں اپنے عذاب کے وعدوں سے خبردار کر دیا تھا۔ میرے ہاں فیصلے باتیں بدلا نہیں کرتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرنے والا۔ فقد قال اللہ عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ مبارک، عظمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اس قرآن پاک میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل موجود ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی یہ قرآن راہیں بتاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی برکت والی، سعادت والی، رحمتوں بھری گھڑیاں کہ جن کے اندر خوش نصیب محسوس کر رہے ہیں، ایک عجیب سی سکینت ہے۔ ان ایام کے اندر ایک روحانی تسکین ہے، ایک زندگی کے اندر ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں یہ جو ماہ مبارک دیا، یقیناً ہر ایک کا احساس اپنا اپنا ہے، ناقابل بیان ہے۔ آج اس کی ہم ایک عشرے کی کلاسز مکمل کر کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ماہ مبارک خوش نصیب لوگ اس کے اندر پوری طرح سے محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور زندگی کا آخری چاند سمجھ کر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہونا یہی چاہیے، انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو بس یہ سمجھ لے کہ یہ میری زندگی کا آخری چانس ہے، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا کہ نہیں۔ آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، کوئی نماز 2 رکعت ہی آپ پڑھ لیں اس تصور کے ساتھ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا، محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی اس نماز میں، عبادت میں کیا جان اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اس کو آخری چاند سمجھ کر گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ان اعمال کا نذرانہ پیش کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہم کوئی احسان جتلا رہے ہیں اور ہم کوئی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں چلے جائیں گے، بالکل نہیں، بلکہ میرے عزیزوں، ان اعمال کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، اللہ خوش ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے میری رضا کے کام اگر ہوں گے، مجھے خوش کرنے کے کام ہوں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اللہ خوش ہو کر پھر کیا کرے گا؟
اللہ اپنی رحمت کرے گا، اور جس کو اللہ کی رحمت مل گئی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیا مسئلہ اتنی کو اس کو کہو کو خیال کرے۔ تو اصل میرے عزیزوں ٹارگٹ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنا، اللہ کی رحمت کا حصول۔ یہ کبھی نہیں میں نے اتنے عمل کر لیے اتنے عمل کر لیے، نہیں۔ آپ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ مت غرور کریں، فکر کریں کہ میں نے جناب اتنے روزے رکھے، اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنا صدقہ کر لیا۔ فکر والی بات یہ ہے کون سا میرا عمل ہے جو مجھے اللہ کی رحمت دلا دے گا۔ اصل فکر کی بات یہ ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا کوئی بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، جناب پھر کیسے جائے گا؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا، وگرنہ تو وہ واقعہ بھی کتب احادیث وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک آئے گا آنے والا میدان محشر میں، اللہ کہے گا جا اپنی رحمت سے تجھے جنت میں بھیجتا ہوں، کیونکہ اللہ 1000 سال نیکیاں کی ہیں وہ کس کھاتے میں گئیں؟ میری آپ کی عمر تو میرے عزیزوں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمریں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں نا وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ بس اس ایریے میں اس دہائی میں کہہ لیں اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہت کم ہیں جو 70 کو کراس کریں۔ تو پہلے والی امتیں، پہلے والے لوگ 1000 سال کی عمر، یا اللہ وہ 1000 سال کی عمر، اچھا تجھے اپنے عملوں پر اتنا مان ہے، چل ٹھیک ہے پھر اپنے عملوں کے بل بوتے پر جنت میں چلا جا، چل پڑے گا۔ اللہ کی رحمت جنتی سے روٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، کیونکہ جنت اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس بندے نے اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں جانے کی ٹھان لی، جنت دور، چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ختم ہونے پر نہیں آ رہا، ہلکان ہو رہا ہے پیاس سے، پیالہ لے کے فرشتہ حاضر ہوتا ہے پانی کا، ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا نہیں ایسے نہیں ملے گا، اس کی قیمت پہلے ادا کرو۔ جناب قیمت کیا ہے؟ ظاہر ہے آج روپیہ پیسہ تو ہے کوئی نہیں، فرشتہ کہے گا 500 سال کی عبادات، 2 پیالوں میں 1000 سال کی عبادت ختم۔ سوچئے میرے عزیزو ہم دن میں رات میں کتنی بار پانی پیتے ہیں؟ یہ صرف پانی ہے؟ ابھی کھانا، صحت، سانس لینا، اعضائے جسم کا کام کرنا، یہ سورج کی روشنی، یہ ہوا، یہ کتنا کچھ ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی ہمیں ان چیزوں کا بل نہیں آیا۔ ایک داخل ہونے والا عرب کا امیر آدمی ہاسپٹل میں داخل ہوا، 1 ہفتے کے لیے لاکھوں ریال کا بل ہاسپٹل والوں نے تھما دیا، صحت یاب ہو کے نکلا تو سجدے میں گر پڑا، میرے اللہ میں نے 50-60 سال گزارے، تیری اتنی نعمتیں استعمال کی، تو نے کبھی مجھے بل نہیں بھیجا، انہوں نے صرف 1 ہفتہ آکسیجن لگا کر مجھے ہاسپٹل میں رکھ کے وینٹیلیٹر پر ڈال کر مجھے لاکھوں ریال کا بل تھما دیا۔ اللہ ساری زندگی کی سجدے میں گرا پڑا رہا ہوں، تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، ہمارے رب کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو عرض کیا کہ پھر کیسے جائے گا جنت میں جانے والا؟ کہا اللہ کی رحمت سے۔ عرض کرنے والوں نے صحابہ نے عرض کیا جی ولا انت، آپ نے تو جنت کا دروازہ کھلوانا ہے نا، تو آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں اپنے عملوں کے بل بوتے پر؟ سنو میرے عزیزو، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، میں بھی اللہ کی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکوں گا
جب تک اللہ کی رحمت مجھے پوری طرح ڈھانپ نہیں لے گی۔ تو عمل کرنے ہیں کس لیے؟ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، میں عمل کر رہا ہوں کیوں؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم سب جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، میں بات کر رہا ہوں، میرے دل میں یہ ہو اللہ تو راضی ہو جا۔ آپ سب کے دل میں ہو اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو خوش ہو جا، اللہ تو اپنی رحمت کا مجھے حقدار بنا دے۔ اسی طرح زندگی کے ہر عمل میں اللہ بس تو راضی ہو جا۔ تو یہ اعمال ان دنوں کے اندر اس نیت کے ساتھ شوق، رغبت اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی آپ کہہ لیجئے انتہا کی اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ ماہ مبارک ہے، میں قرآن پاک کے اندر اس موضوع کو دیکھ رہا تھا۔ جمعے کا موضوع منتخب کرنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ میں نے نظر دوڑائی کون سا موضوع، متعدد موضوع ذہن میں آئے، پھر اللہ تعالی نے رہنمائی کی۔ جو ترتیب اللہ کی ہو سکتی ہے وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے دوسرے پارے میں یہ روزوں کا ذکر کیا تو پہلی 2 آیات میں روزوں کے حکم احکام ذکر کر دیے۔ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے۔ یہ روزے کی باتیں ہو گئیں۔ گزشتہ جمعے اللہ کے فضل سے ہم نے اس کے متعلق بات کی، روزہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، کرنے والے کام کیا ہیں، کیسے قبول ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور اس میں بھی بالخصوص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات آخری عشرے کی تاک راتوں میں جس کو سب لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں یک بارگی پورا قرآن اتار دیا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق اللہ تعالی نے تقریباً 23 سال میں اس قرآن کو اتارا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ اس قرآن کو اتارنے والا، اور روح امین جبریل امین اس قرآن پاک کو اللہ کے پاس سے لے کر آنے والے، ساری کائنات کے مخلوق کے دلوں کو اللہ نے نظر دوڑا کے دیکھا تو سب سے پیارا، لطیف، خوبصورت، صاف شفاف دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا۔ اللہ نے اس پہ اپنا قرآن اتار دیا، عربی زبان میں اس کو اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن پاک کی عظمت کے لیے یہ بات ہی بہت کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، کسی انسان کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں، کسی جن کا نہیں، کسی اور مخلوق کا نہیں، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سبحان اللہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو اتارا، وہ اللہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، جاننے والوں جانو، سننے والوں سنو، انہو لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ہے ستاروں کے محل وقوع کی قسم۔ فرمایا یہ عزتوں والا قرآن ہے، اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، لوح محفوظ میں یہ پورے کا پورا درج ہے، اور اس کو اتارنے والا رب العالمین ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔
اللہ تعالی کا کلام ہے، اور وہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے، بڑی کمال والی، درجے والی، جان والی، عزیز، بڑی عزت والی ایسی کتاب ہے، باطل اس میں نہ پہلے شامل ہو سکتا تھا نہ بعد میں شامل ہو سکتا ہے۔ باطل کی اس کے اندر رسائی ہے ہی نہیں، کوئی بات ہونا باطل والی تو دور کی بات ہے، ایک نکتہ بھی اس میں جھوٹ کا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے رب کی کتاب قرآن پاک جو رمضان المبارک میں اتری، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اگر اس طرف ہی چلتا رہوں تو بہت سا وقت درکار ہے، یہ چند آیات پہ اکتفا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میری امت کے لوگوں یہ اللہ کی کتاب پتہ کون سی کتاب ہے؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ سارے بولیے کیا پڑھا کرو تاکہ آپ گواہ بن جائیں۔ کیا پڑھا کرو؟ قرآن پڑھا کرو۔ ڈائجسٹ، ناول، خبریں، واٹس ایپ کی باتیں، فیس بک کی باتیں، بڑی معلومات ہیں۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں آپ بیٹھ جائیے مجلس میں، آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے، اتنی ان کے پاس معلومات، لیکن آپ ان سے کہیے ذرا قرآن ہی سنا دو، کہیں گے وہ تو نہیں آتا، شرم آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اندازہ کریں آپ۔ اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ بندہ کھڑا ہے اللہ کی عدالت میں، یہ کوئی معمولی عدالت نہیں، اس عدالت کا ہونے والا فیصلہ کہیں چیلنج، ہائے 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 کاش ہم سمجھ سکیں۔ یہاں دنیا کی کورٹوں کے فیصلے بہت بڑا بھی ہو جائے، صدر کو بھی اختیار ہوتا ہے مسترد کر دے، لیکن ہمارے رب کی عدالت کا فیصلہ کہیں نہ چیلنج، نہ کسی میں ریجیکٹ کرنے کی جرت، وہ عدالت ہے۔ فرمایا اس وقت بندہ کھڑا ہوگا، آ جائے گا روزہ، آ جائے گا اللہ کا قرآن، روزہ آ کر عرض کرے گا یا ربی، اے میرے رب میں روزہ ہوں، تو نے اپنے بندوں پر فرض کیا تھا نا، منعتہ الطعام والشراب، اس بندے کو دن بھر صبح سے شام تک میں روکتا تھا، نہ کھانے دیتا، نہ پینے دیتا، نہ اس کی ضروری خواہش اس کو پوری کرنے دیتا، میں روکتا تھا۔ فشفعنی فی، تو کیا چاہتا ہے بھئی اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، میں یہ چاہتا ہوں۔ فرمایا قرآن آ جائے گا دوسری سائڈ سے، وہ کہے گا اے رب منعتہ النوم، اللہ دن بھر کا بھوکا پیاسا، کام کاج کا تھکا ہارا، لیکن رات کو آ کر کھڑا ہو جاتا، رات کو آ کر تراویح پڑھتا، نماز تہجد پڑھتا، مسجد کو تیرے گھر کو آباد کرتا۔ یا اللہ یہ وہ تھا جس کو میں نے نیند سے روکے رکھا۔ میرے عزیزوں یہ کوئی ناول یا کسی کی بات ادھر ادھر کی نہیں کر رہا، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، الحمدللہ اس منبر سے ضمانت ہے بات ہوگی یا اللہ کی یا اللہ کے رسول کی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا کرے۔ اب یہاں رک کر میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جو آج کل راتوں میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ باقی دنوں میں 11 مہینے ہمیں کس نے کہنا ہے تراویح پڑھو، اس کا یہ ثواب ہے، یہ ایک مہینہ ہی ہے نا۔ ماشاءاللہ پہلے کچھ دن مساجد میں بڑی آباد کاری، یہاں پر بھی ماشاءاللہ تراویح میں صفیں ہو گئی، ماشاءاللہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں مسجد چھوٹی نہ پڑ جائے، لیکن وہی پھر کہ چند دن کے مہمان رخصت ہو گئے، اب ماشاءاللہ وہی مستقل مزاجی والے اللہ کے بندے وہ کھڑے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سنانے والے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیے،
کیا روزہ اور قرآن میرے اور آپ کے بارے میں سفارش کر سکے گا؟ یہ سوچنا ہے۔ میری تو دکان نہیں چھوڑتی، اتنے بجے دکانیں بند ہوتی، میں نے آخری وقت تک بیٹھنا، آدھا گھنٹہ اور بھی اوپر لگا لوں، بے شک خالی بیٹھا ہوں، کوئی گاہک آئے نہ آئے، میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے۔ اور ادھر میراث بٹ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منڈی لگی ہوئی ہے مدینے کی، انہوں نے کہا لوگوں مسجد نبوی میں نبی کی میراث بٹ رہی ہے۔ لوگ آئے، دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں پہ، نہ کوئی مال نہ کوئی دولت، حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو کہا یہ ہے ہمارے نبی کی میراث۔ پتہ چل جائے گا نبی کی میراث لینے والا کون ہے، اور یہ کنفرم ہے یہ مل کے رہے گی۔ اور اس کا تو دکان پہ بیٹھا ہے، ادھر ادھر بیٹھا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اس کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے نا۔ کتنے ہیں میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے احباب کہ جو اپنا وقت ایسے ہی مجلسوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، افطاری کی، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، سگریٹ چل رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ان کو کہ رمضان ہے۔ آج اگر ہم رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو بتائیے رب ہماری عزت اور احترام دنیا میں رہنے دے گا؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے بندو، غور سے سنو، یہ رب کا فرمان ہے۔ وہ بار بار متوجہ کر کے کہتا ہے سنو میری بات۔ یا اللہ تیری کیا بات ہے؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑے، میرے قرآن سے منہ موڑے، میرے قرآن کی طرف پیٹ کر جائے، میرے قرآن کی طرف رغبت ہی نہ کرے، شوق ہی نہ کرے، نہ اس سے نصیحت پکڑے، نہ اس کو پڑھے، نہ اس کو وقت دے، توجہ ہی نہیں، دوڑ لگا لے جتنی لگاتا ہے، بنا لے مارکیٹیں جتنی بنانی ہیں، بنا لے عالیشان بنگلے جس نے بنانے ہیں، جو مرضی کر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں عرش بری سے وعدہ کرتا ہوں اس کی معیشت کو میں چلنے نہیں دوں گا، تنگ کر دوں گا اس کی معیشت۔ میرے ذکر سے منہ موڑے، میرا ہو کر میرے نام کا اعلان کرے، مجھے اپنا معبود کہے، رازق کہے، پھر اس کے باوجود مجھ سے منہ موڑے، میں دنیا میں معیشت اس کی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب بولے گا اللہ رب لما حشرتنی أعْمَى، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِیتَهَا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، شہنشاہ عالم کی باتیں آئی تھیں، اللہ کا کلام آیا تھا، تو نے اس کو بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا، تو نے دنیا میں ہمارا کلام بھلایا، آج ہم نے آخرت میں تجھے بھلا دیا ہے۔ میرے عزیزوں یہ قرآن کو معمولی کتاب نہیں ہے۔ میں تو آپ کو مثالیں دے دے کر بھی سمجھاتا ہوں بعض اوقات۔ اگر ہمارے ملک کا کوئی بڑا، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی ڈنڈی پٹی والا کوئی آرڈیننس جاری کر دے، کوئی آرڈر جاری کر دے، اور وہ کہہ دے کہ اس کو لازمی تم نے پڑھنا ہے، نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر پھنس جائیں، لاکھ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کہتے نہیں قانون قانونی ہے، تمہیں بتا تو دیا تھا، اب اس کے بارے میں معلومات لینا یہ تمہارا فرض تھا، ہم نے تو نہیں نا تمہیں آ کے بتانا تھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کتاب اتاری ہے اس کو اگر ہم توجہ ہی نہ دیں، اس مہینے میں بھی توجہ نہ دیں جس میں یہ قرآن اترا ہے، تو یہ قرآن آئے گا تو کیا کہے گا؟ اے ربی، اے میرے رب، منعتہ النوم، میں نے اس کو رات کو نیند پوری نہیں کرنے دی۔ یہ آگے کھڑا ہو گیا، وضو کیا، آگے کھڑا ہو گیا تیری بارگاہ میں، قرآن سنا، پڑھ سکتا تھا قرآن پڑھا، اس نے رات کی گھڑیوں میں مجھے پڑھا، اللہ فشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں روزہ اور قرآن سفارش کر دیں گے نا، اللہ ان کی سفارش اس بندے کے حق میں ضرور قبول کرے گا۔
یہ ہے میرے عزیزو اللہ کی وہ کتاب، اللہ کا کلام، اور یہ وہ کلام ہے پڑھنے والا آئے گا، حکم ہوگا اقرا وارتقی، اب بھی قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے درجات چڑھنا شروع کر دے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، اے میرے قرآن کو پڑھنے والے آہستہ آہستہ پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، کیونکہ تیرا محل میں نے وہاں بنایا جہاں پہ تیرے قرآن کی آخری آیت مکمل ہوگی۔ یہ ہے ہمارے رب کا قرآن، یہ ہے رب کا قرآن۔ یہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بڑی عزتیں ہیں۔ غالباً نافع بن حارث کہتے ہیں اسفان میں میری ملاقات ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مجھے نہ مکے کا گورنر بنا دیا کرتے تھے، جب دیکھنا تو مجھے کہنا چل بھئی پہنچ مکہ مکرمہ تو اس کا گورنر ہے۔ اب اتنی دور ہم دونوں، میں نے کہا جناب آج کل مکے کا گورنر کون ہے؟ کہنے لگے ابن ابزا۔ جناب ابن ابزا وہ تو کون ہے؟ وہ ایسا کوئی مشہور و معروف نام تو ہم نے سنا نہیں ہے کہ جو کوئی استاد ہو، کوئی مربی ہو، کوئی اس قسم کا معاملہ۔ انہوں نے فرمایا انہ مولا من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے جن کو ہم نے آزاد کر دیا۔ جناب مکہ مکرمہ جیسا انٹرنیشنل سٹی، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، قسم ہر قسم کی دنیا ہوتی ہے، اور آپ نے وہاں پر ایک غلام کو گورنر بنا دیا۔ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں نے تمہارے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بہت سو کو عزتیں عطا کر دیتا ہے، اور بہت سے ہیں جو اس قرآن کی وجہ سے ہی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس کو عزت کیوں ملی؟ انہو قارئ لکتاب اللہ، کیونکہ وہ جو ابن ابزا ہے نا وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے۔ کیا پڑھنے والا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور آج اللہ نے اس کو یہ عظمت دی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے شہر کا اس کو گورنر بنا دیا ہے۔ کون کھڑا ہوتا ہے مصلی امامت پر؟ سارے چودھری کھڑے ہیں سب، یہ نہیں کہا گورنر صاحب کھڑے ہوں گے مصلی امامت پر، وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوں گے، نہیں، فرمایا اقرأکم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا قاری ہوگا وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، باقی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ واہ میرے اللہ، اس قرآن پڑھنے والے کی عظمتوں کی کیا کہنے۔ کوئی اپنی قوم کا نمائندہ بن کر لے کے جاتا ہے علاقے کے ایس ایچ او کے پاس، کوئی لے کے جاتا ہے ناظم کے پاس، کوئی زیادہ سے زیادہ لے کے چلا جائے گا اپنا وفد وزیر اعظم کے پاس، صدر کے پاس، کو ملکی ہو تو جناب لے جائیں گے عالمی لوگوں کے پاس۔ لیکن ان کی قسمت کے کیا کہنے کہ جن کا وفد لے کر قاری قرآن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے یہ کھڑا ہے سب کی نمائندگی کر رہا ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے میرے عزیزو اللہ کی کتاب جو اتنی عظمتیں، عزتیں، رفعتیں عطا کرتی ہے۔ یہ دنیا کی عزتیں کوئی حیثیت نہیں، چند روزہ ہیں۔ حقیقی عزتیں جو ملتی ہیں وہ اس قرآن کی بدولت ملتی ہیں۔ تو کہا اس قرآن نے ان کو عظمت دی ہے، یہ قرآن ہے جس نے ان کو یہ شان اور رفعت اور بلندی عطا کی ہے۔ اگلی بات میرے عزیزو غور کیجئے، اس قرآن کا اثر قبول کرنا بڑی تاثیر والا ہے۔ یہ قرآن یہ بڑی شان والا ہے قرآن۔ باتیں بہت ساری ہیں، گھڑی پر بھی میری نظر ہے، وقت اتنی سپیڈ سے گزرتا ہے کہ بات ہی پوری نہیں ہو پاتی، لیکن چند ایک باتیں ضرور کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے کہنے لگے عبداللہ قرآن سناؤ۔ میں نے کہا جی قرآن میں سناؤں؟ آپ پر اترتا ہے، آپ کو پڑھنا جچتا ہے، کیا بات ہے آپ کے پڑھنے کی؟ کہاں بالکل، آج میرا دل کرتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی، قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی سنت ہے۔ یاد کر لیجئے ان باتوں کو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعرض القرآن علی جبریل، جبریل آ جاتے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی میں، اور فرشتوں کا سردار اور سارے جہانوں کا سردار آپس میں قرآن کا دور کرتے۔ کیا خوبصورت ماحول ہوگا۔ آج بھی ماشاءاللہ حفاظ کرام قرۂ کرام دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کی بتائی ہوئی خوبصورت ادائیں ہیں۔ تو کہا میرا دل کرتا ہے کسی اور سے سنو۔ عبداللہ شاگرد رسول کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے والے کو بھی جب ترجمہ آتا ہو، سننے والوں کو بھی آتا ہو، پھر پتہ کیا کیفیت بنتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی۔ آپ ہر جمعے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی پہلی آیت سنتے ہیں۔ میں نے خطبے کا ترجمہ اس لیے کرنا شروع کیا ہے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے یہ جو خطبہ شروع میں عربی پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو تو پوری زندگی کا خلاصہ اس خطبے میں آ گیا۔ اس میں پڑھنا شروع کیا یتیموں کا ذکر، بے بگان کا ذکر، وراثت کے تذکرے، حلال و حرام کی باتیں، چلتے 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 کہتے میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ لاؤ وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے، اللہ کی عدالت لگی ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان جمع ہیں، سارے جن جمع ہیں، سارے فرشتے جمع ہیں، ساری مخلوق جمع ہے، کسی میں جرت نہیں، آواز بھی اونچی کر جائے کھسر کھسر کی آواز بھی نہیں آئے گی، اگر سوئی گرائی جائے اس کے گرنے کی آواز بھی آ جائے، اتنا سناٹا چھایا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور پھر سارے گواہوں پر آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ کہتے میں پڑھ رہا ہوں، ادب رسول کیا ہوتا تھا، احترام رسول کیا ہوتا تھا، صحابہ نگاہ بھر کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال، پھر آپ کا ادب احترام اس قدر تھا، نگاہیں کہتے نیچی ہیں، سر گرایا ہوا پڑھتا جا رہا ہوں۔ جب اس آیت پہ پہنچا نا تو شروع سے اللہ کے نبی سنتے آ رہے ہیں، ایک رکوع سنا، 2 3 4 5، یہ چھٹا رکوع ہے۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا کہ بس کر، اب آگے سننے کی نبی کے اندر جس پر قرآن اترا ہے اب سکت نہیں رہی۔ کہتے ہیں جب میں نے اشارہ پا کر اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہوئی پڑی۔ ہمارے نبی کو سمجھ آتی تھی قرآن کی، ہمارا نبی راتوں کی تنہائیوں میں گڑ گڑاتا، قرآن سن کر بھی روتا، گڑ گڑاتا تھا۔ وہ چہرہ انور کہ جس کے اوپر رونا اللہ کو بھی پسند نہیں، برداشت نہیں کہ میرا محبوب رو پڑے۔ آپ تصور کیجئے کتنے مواقع ہوتے تھے صحابہ تڑپ اٹھتے تھے جب ہمارے نبی کا چہرہ رونے والا ہوتا تھا۔ آپ اور میں بڑے گناہگار سیاہکار 1445 ہجری کے مسلمان، میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے میں نہیں بیان کر سکتا۔ اگر میں تصور میں رکھوں میرا نبی اس کے چہرے پر رونے والی کیفیت ہو تو میں تڑپ نہ اٹھوں، میں اس نبی پہ اپنی جان نہ مار دوں، میں اس نبی کو خوشی دلانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان نہ کر دوں۔ آپ میں سے بھی ہر ایک کی یہی کیفیت ہوگی۔ آپ ذرا تصور کیجئے وہ نبی جب اپنے صحابہ سے قرآن سنتے تو کایا پلٹی ہوئی، پھر کیفیت یہ، وہ تو سبحان اللہ ساتھی کوثر شاہ فیروز محشر، وہ تو بڑی عظمت و شانوں والے، لیکن ادا یہ دے کر گئے میری امت کے لوگوں صرف رسم قرآن نہ رکھنا، بس قرآن پڑھ لیا اور قرآن نکال دیا بس ختم۔ ہماری آج یہ حالت ہے، میں کس کس بات کو بیان کروں۔ آج ہم نے قرآن کو کس مقصد کے لیے رکھا ہے؟ نیا گھر بنایا، کئی آتے ہیں احباب، اور ہم نے دکان بنائی ہے کو قاری صاحب کو بچوں کو بھیج دیں، ہم ذرا نہ قرآن پڑھوا لیں، یاسین پڑھوا لیں۔ میں لاکھ زور دیتا ہوں قرآن کا میرے پیارے بھائی یہ مقصد نہیں ہے، قرآن اس لیے نہیں اترا، سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔
آپ کو پڑھنا آتا ہے قرآن؟ جی مجھے تو نہیں پڑھنا آتا۔ اللہ کے بندے آپ پڑھیں، آپ حلال کاروبار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کر کے نکلا کریں، اپنی دکان پہ بھی قرآن پڑھا کریں۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مکان بنا لیا، اب بس اس کے اندر پہلی مرتبہ برکت کے لیے قرآن خوانی کروا دو۔ کوئی فوت ہو گیا، کیا کرو جی؟ قرآن بخش دو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکال لی۔ عدالت میں معاملہ بن گیا، کس پہ قرآن اٹھاتے ہیں؟ جھوٹی چیزوں پر۔ لو یہ بننے والی نئی حکومت، سارے ہارے ہوئے، کس پہ علم اٹھایا ہے؟ کس پہ اٹھایا علم؟ قرآن پر۔ یار عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ پتہ بھی ہے، ضمیر ملامت بھی کرتے ہیں، ہم ہارے ہوئے، ہمارا حلف لینا بنتا نہیں، چلو جیتے ہوئے بھی ہوں پھر بھی قرآن پہ حلف لینا بنتا نہیں ہے۔ یہ نیچے سے اوپر تک آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور ہم روتے ہیں کافروں کو، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں۔ یہ مسلمان قرآن کی گستاخی میں کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ مجھے ایک ایسے واقعے کا پتہ ہے، ایک عیسائی کا ایک مسلمان کا لین دین کا تنازع ہو گیا، پنچایت کہنے لگی مسلمان تو نے وضو کر کے مسجد میں جانا ہے اور وہاں قرآن پہ حلف دینا ہے اس لین دین پر۔ عیسائی کو کہا کہ تو نے اپنی طہارت جو اپنے طریقے سے کرتا ہے کر کے تو نے اپنے گرجے میں جانا ہے، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ مسلمان تیار ہو گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں وضو کر کے مسجد میں جا کے قرآن پر حلف دیتا ہوں۔ عیسائی کہتا ہے پیسے چھوڑنے پڑے چھوڑ دوں گا، پر گرجے میں جا کے اپنی کتاب پہ حلف نہیں دوں گا۔ جن کو ہم کہتے ہیں چوڑے چمار فلاں فلاں، وہ دیکھو، اور ادھر یہ مسلمان دیکھو، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں قرآن پر۔ کیا سلوک ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ ایک وقت وہ تھا سبحان اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مکہ سے، اللہ کے نبی نے بھیج دیا جاؤ مصعب، اسد بن زرارہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ جا کر وہاں پر یثرب میں کام کرو۔ کام کر رہے ہیں، ایک دن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسد بن زرارہ کو لیا، دیکھا کہ دو بڑے چودھری ہیں، سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی تھی، اپنی دعوت بند کر دو، قرآن نہ یہاں سناؤ، اگر چلے جاتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو قتل کر دیں گے۔ ایک دن ارادہ کیا چلے جائیں ان کے پاس، چلے گئے، جا کے ان سے بات کی، انہوں نے پھر دھمکیاں دی۔ ان کا بات یہ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، نمائندہ رسول نے کہا آپ دیکھو چودھری آدمی ہو، بات تو سننی چاہیے نا، ہم چلو جیسے تیسے بھی ہیں آپ کی نگاہ کے اندر، ہم برے ہی صحیح لیکن گھر پہ چل کے آ گئے ہیں، گھر پہ آنے والے کو واپس خالی موڑنا یہ چودراہٹ کے منافی ہے، اب بات تو سن لیں ہماری۔ ان کا چلو سناؤ۔ انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن پڑھ کر سنایا، دونوں ہی چودھری مسلمان ہو گئے، گھر والے بھی مسلمان ہو گئے، پورے قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ پھر ایسے ویسے مسلمان نہ تھے، یہی اسید بن حذیر ایک وقت آیا، نبی پاک بھی ہجرت کر کے آ گئے مدینہ منورہ، رات کی گھڑیاں ہیں، سورۃ البقرہ اسید بن حذیر پڑھ رہے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، عام دن ہے، رات کا وقت ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری ہے، پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، پاس ہی صحن میں بیٹا لیٹا ہوا یحییٰ، قرآن پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، میں چپ کر جاؤں گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو جائے، پھر پڑھوں پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو جائے، پھر میں خاموشی اختیار کروں وہ پھر یہ چلتا رہا سلسلہ۔ آخر کار مجھے ڈر لگا کہیں یہ زیادہ ہی نہ بدکے اور میرے بچے کو نہ کچل ڈالے یحییٰ کو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، بیٹے کو سنبھالا، دیکھا، خیال کیا، اس کے بعد ایسے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی نا تو ایک بقعۂ نور، اب یوں کہہ لیے ایک ڈولی جس کے اندر چراغ جل رہے ہیں، وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ میں دیکھتا رہ گیا، وہ آسمان میں غائب ہو گئی۔ صبح ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون ہے؟ اسید بن حذیر، جو روک رہا تھا مدینے میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو اور قرآن کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، لیکن قرآن سنا تو کایا پلٹی۔ آگے کہتا ہے اللہ کے نبی جی یہ منظر رات میرے ساتھ پیش آیا، فرمایا اسید کاش تو قرآن پڑھتا ہی رہتا،
تو قرآن پڑھتا رہتا۔ اللہ کے نبی جی مجھے اپنے بچے کا ڈر پڑ گیا تھا، وہ نہ کہیں کچھ نہ جاتا۔ آپ نے فرمایا تو کاش قرآن پڑھتا رہتا۔ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ جو آیا تھا ایک بقعہ نور، ایک ڈولی جس میں چراغ جل رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے تیرے گھر پر اترے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا نا صبح تک تو مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یہ ہے قرآن کا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ میں کس کس بات کا رونا روں؟ میری اس امت کو اور قوم کو، میری اس عوام کو کیا ہوا؟ انہوں نے نبی کی ہر بات میں مخالفت کا ایکا کر رکھا ہے۔ نبی نے کہا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو، انہوں نے کہا قبرستان میں جا کے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ مردہ دفناؤ، سر کے پاس کھڑے ہو کر یہ پڑھو، پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر یہ پڑھو، اور گھر قرآن سے خالی۔ یہ حالت ہے میرے عزیزو۔ آؤ غور کرو، توجہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے، ان ھذا الکتاب طرف، یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، یہ ایک رسی ہے، یہ ایک سبب رسی ہے۔ پھر فرمایا طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتمسکوا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، قرآن کو، یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو، واللہ اللہ کی قسم مجھ سے لے لو، نبی پاک نے فرمایا لن تہلکوا ابدا ولن تضلوا، نہ تم کبھی ہلاک ہو سکو گے نہ گمراہ ہو سکو گے۔ آج ہماری گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں قرآن کا۔ آؤ میرے عزیزو، یہ ماہ مبارک قرآن کا ماہ مبارک ہے، دنیا میں تیاری کریں، اس کا ساتھ نبھائیں۔ دو باتیں آخر میں، قبر میں ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے، کس کی اللہ نے کہاں رکھی کوئی پتہ نہیں، لیکن مرنے کے بعد والی کیفیات کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ قاف آپ ہر جمعے سنتے ہیں، ایک رکوع میں پڑھتا ہوتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، آج بھی اتفاق سے آپ نے سنا تو کیا؟ جاءت سکرۃ الموت بالحق، او انسان، ہر بندے کو الگ الگ مخاطب کیا، مجھ سے کہا موت کی بے ہوشی تجھ پر حق ہے، ہر ایک سے کہا موت کی بے ہوشی تجھ پہ حق ہے، موت کی بے ہوشی تجھ پہ حق ہے، آ کے رہے گی۔ اس وقت کہا جائے گا یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب قبر میں جائے گا، فرشتوں کا سامنا ہوگا، سوالات ہوں گے، سب کو پتہ ہے مشہور و معروف سوالات، من ربک من نبیک ما دینک، سبھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس لیے آسان نہیں ہے، صحیح جواب دینے والا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے۔ جواب نہ دے سکنے والا کیا کہے گا؟ مجھے دنیا میں پتہ نہیں تھا، نہیں، وہ کہے گا اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے نا میں بھی ویسے ہی کہتا تھا، ہاں لا ادری، ہائے ہائے، اب مجھے آ ہی نہیں رہا جواب، میں تو بس سنتا تھا، امام صاحب سے سنا، مسجد قدس میں سنا میرا رب اللہ ہے، بس سن لیا کرتا تھا، جیسے کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، جواب ہی نہیں دے پا رہا، اور جو صحیح جواب دے رہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے ما علموں کا، جناب اب ہو تو کامیاب گئے ہیں، جاتے جاتے ہمیں چلو یہی بتا دو آپ کو ان باتوں کا علم کہاں سے ہوا تھا؟ کیا کہے گا وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس نے مجھے ان سوالوں کے جوابات تیار کروا دیے تھے۔ یہ ہے قرآن پاک۔ آخری بات ہے میرے عزیزو، قیامت کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے۔ 19ویں پارے کا پہلا رکوع آپ پڑھیے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیامت کے ہولناک مناظر پر مشتمل ہے۔ ایک منظر یہ یعض الظالم علی یدی،
ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا اور زبان سے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی راہ پر چلا ہوتا۔ ادھر یہ منظر ہے، دوسری طرف وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول پاک دعوت دائر کر دیں گے یا اللہ یہ میری امت، میری قوم، میرا کلمہ پڑھنے والے، ان قومی، میری قوم، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، بدھ مت نہیں، غیر مسلم نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ میری قوم، یہ میری امت، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آئیے وعدہ کیجئے ہم انشاءاللہ اس قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، سارے عزم کریں انشاءاللہ اس قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھنا بھی آتا ہے، سننا بھی آتا ہے، پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ سیکھیں گے۔ کہا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے، دوسری حدیث میں کہا افضل وہ ہے جو سیکھتا ہے سکھاتا ہے قرآن، تو ان میں شامل ہو جائیے۔ صحابہ بزرگ ہو کر بھی سیکھتے سکھاتے قرآن، پھر اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اس سے رہنمائی لیں گے، میری زندگی کیسی ہو، میرے طور اطوار کیسے ہوں، اس قرآن کو اپنا راہبر بنائیں گے۔ آج اس قرآن کو دنیا میں راہبر ہم بنا لیں، قیامت کے دن قبر میں یہ قرآن ساتھ نبھائے گا اور وفاداری کا حق ادا کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھ کر قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا جو گھر ہوتا ہے جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اس گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے اوپر ویسے ہی لازم ہے جیسے اپنے گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ بعض اوقات بندہ بڑے لوگوں سے بعض چیزیں سیکھتا ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ استاذ عالم، ایک مجلس میں بات ہوئی، اپیل کرنی پڑتی ہے اللہ کے گھر کے لیے، دیگر اس طرح کے نیکی کے کاموں کے لیے۔ جب اللہ کے گھر کی بات آئی نا تڑپ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے گھر کے لیے اپیل کرنی پڑتی ہے، اللہ کے گھر کی ضرورت تو ویسے ہی نوازیوں کو پوری کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ آپ ماشاءاللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو داد دیتا ہوں، اچھے لفظوں میں آپ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ ہمیشہ اللہ کے گھر کا، دینی ادارے کا خیال رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت مالک کسی کام کو پسند کرتا ہے تو کرنے والے کی، خادم کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو مجھے کام دیا، کہاں یہ چھوٹی سی مسجد، ایک کلاس حفظ کی، کہاں الحمدللہ آج یہ پورا ایک ادارہ بن چکا ہے۔ الحمدللہ حفظ کی کلاسز، ناظرے کی کلاسز، درس نظامی کی کلاسز، بچوں کی، بچیوں کی، دیگر کام اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی مخفی نہیں ہے۔ جب میرے عزیزوں کام بڑھتا ہے تو ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ہر سال، یہ چند سالوں سے سلسلہ شروع کیا، یہ بات پیش کی کہ بجلی کے بلوں کے جو اخراجات ہیں، اب تو گیس کا بل بھی خیر بڑا ہونا شروع ہو گیا، 3 ہی گیس بل آ جاتا ہے، بچوں کا کھانا پکنا ہوتا ہے،
آرام سے جناب بجلی کا بل تو الگ رکھے نا، اب ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں، 1 لاکھ کے قریب تقریباً سلنڈروں میں گیس پڑ جاتی ہے، پھر بھی 45,000 کا بل گیس کا آ جاتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، لیکن کوئی نہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ ہم نے آپ کے سامنے پروگرام رکھا تھا کہ میرے عزیزوں جو بجلی کا بل ہے نا، اس کا ہم کسی طرح بندوبست کریں۔ یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے ان احباب کی کہ جنہوں نے ماشاءاللہ، یہ عارف صاحب نے بنا کے دی ہے پچھلے سال، میں اس کو شو نہیں کرتا، نام لکھے ہوئے نمبر بھی، جن احباب نے ذمہ داری لی تھی، لیکن بہت سارے احباب بل ادا نہ کر سکے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا بھی عذر ہوگا، حالات اس قسم کے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے گھروں کی یہ جو خدمت ہے نا، یہ قسمت کی بات ہے۔ آپ غور کریں، کوئی سینمے کا بل ادا کر رہے ہیں، سارا گناہ ہی گناہ، کو کسی جگہ کا، کو کسی جگہ کا، اور آپ اللہ کے گھر کا بل ادا کریں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کافی کمی آ چکی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے سولر پلیٹوں میں مزید اضافہ کرنے کا۔ ابھی سر دست جو ہم نے سولر پلیٹیں بڑھانی ہیں وہ درکار ہیں 60 عدد۔ اگر یہ اللہ کرے لگ جاتے ہیں تو ہمارا 50 KVA کا سسٹم انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے لگ جائے گا۔ ابھی بھی جو پچھلے بقایا جات تھے 3,81,967 روپے ہیں، کہ پیچھے سے چلا رہا، پھر ہم نے قسط کروائی۔ اب تو یہ تھا رمضان آتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہی ہے سارے ہی اس طرح کے تیز ہو جاتے ہیں کہ یہ رمضان ہے، اگر آپ پے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت جب انہوں نے باپڈا والوں نے بڑا ظلم ڈھایا، بجلی بند کر دی، مارکیٹیں چل رہی ہیں، اللہ کا گھر بند ہوا پڑا، کہ ٹرانسفارمر لگواؤ، لوڈ بہت زیادہ ہے، تو ہم نے لگوایا اللہ کے سپرد۔ تو بہرحال اب یہ ضرورت ہے اہم، تو میرے کوئی ایسے خوش نصیب بھائی کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے ان بلوں کی ذمہ داری لیتے ہوں۔ پچھلے بھی جمعے میں نے آپ کو بچوں کے حوالے سے ذمہ داری آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، لیکن وہ وہیں پر بریک لگی ہوئی ہے۔ نمازوں کے اوقات میں میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ دیکھو میرے عزیزوں، الحمدللہ اس وقت آن گراؤنڈ جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، وہ تقریباً 250 سے ابو ہیں، اور ابھی تک ہمارے پاس بندوبست ہو سکا ہے صرف 74 بچوں کا، وہ بھی مقامی 74، ابھی اوپر والے بچے باقی ہیں۔ تو آپ اپنی ذمہ داریوں میں لیجئے۔ مقامی بچے کا خرچ ہے 2,000 روپیہ 1 مہینے کا، 12 مہینوں کا حساب لگا لیں 24,000، رمضان میں ادا کر دیں، ہر مہینے ادا کرتے رہیے۔ مقیم بچے کا خرچہ ہے 7,000 روپیہ پورے مہینے کا، تو پورے سال کا لگائیں تو یہ 84,000 بنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، جتنی ہمت دی ہے، یہ آپ نے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات میں سے کرنا ہے۔ یہ جو بل والا معاملہ، یہ اگرچہ مدارس میں بھی یہی بجلی استعمال ہوتی ہے، مسجد میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ سے مستثنا رکھیں۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ سے بھی پے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں۔ تو میرے کوئی ایسے 12 خوش نصیب بھائی جو ایک مہینے کا بل اپنے ذمے لے لیں۔ اب یہ بچے انشاءاللہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں نے تو سوچا تھا جھولی بند کروا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھی کہنے لگے جھولی پھر جاتی ہے نا تو فائدہ ہو جاتا ہے، ایک بار نہیں نا پھروائی تو وہ نقصان ہی ہو گیا، جو ماشاءاللہ ہوتا ہے حج میں وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے بچے آ رہے ہیں، دل کھول کر اللہ کے گھر کے ساتھ آپ تعاون کیجئے۔ آج کا آپ کا تعاون سارے کا سارا یہ مسجد کے لیے مختص ہے۔ اس جھولی میں آپ نے زکوٰۃ نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو بعد میں علیحدہ مل کر وہ آپ زکوٰۃ پے کریں۔ عارف صاحب ماشاءاللہ یہاں ہوتے ہیں، دفتر میں قاری سلمان صاحب اور اس طرح بچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کروائیں۔ تو کیا میں ایسے کوئی 12 خوش نصیب بھائی، میرے بعض محترم بزرگ اوپر والے حصوں میں تشریف لے گئے، میں ان کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اوپر چلے گئے، ظاہر نیچے جگہ نہ تھی۔ تو اس حال میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسے احباب، کوئی 12 افراد کہ جو 1 مہینے کا بل ذمہ، اب تو بل انشاءاللہ کم آئیں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ سال بھی ہمیں سولر پلیٹوں پر لگانا پڑے گا۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے، تو پھر ہم نے بجلی کے بل کے حوالے سے انشاءاللہ کہنا ہی نہیں ہے۔ صفحے ماشاءاللہ پوری ہو گئی نا، جب پوری ہو گئی ہم نے کہا ہی نہیں، یہ ضرور کہا ہے کہ جنہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کر دو، وعدہ کر کے پورا کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں میرے عزیزوں۔ اب یہ بلوں کا وعدہ کیا ہوا تھا ساتھیوں نے، نہ جانے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ چلو یار 1-2 کو 2-4 کو مسئلہ ہو سکتا ہے، سب کو ہی مسئلہ ہو گیا
زیادہ تر کو مسئلہ ہو گیا، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو ایسے کوئی خوش نصیب بھائی بزرگ، یہ اب مارچ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا بل آئے گا بجلی کا، کوئی ایسا خوش نصیب ساتھی ہم اس کو بجلی کا بل دے دیں گے، وہ خود ہی پے کر دے بے شک۔ تو ایسا کوئی بھائی، ایسا کوئی ساتھی، ایسا کوئی بزرگ جو رمضان المبارک کا بل ادا کرنا چاہے، جی اسی طرح سے اس کے بعد کے مہینے پھر اپریل، مئی، جون، جولائی، یعنی اگلے سال تک ہیں کوئی ایسے ساتھی بچوں کی جھولی ماشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی کوئی ایسے خوش نصیب ساتھیوں کے ہاتھ نہیں اٹھے کہ جو ہاتھ اٹھا دیں۔ ٹھیک ہے، معاشی حالات بڑے پریشان کن ہیں، تنگ ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے گھروں پر توجہ نہ کر سکیں۔ مجھے ثاقب صاحب بتا رہے تھے ماشاءاللہ ابھی ہماری 40 پلیٹیں لگی ہیں، اور ماہانہ بجلی کی مد میں ہمیں اللہ کے فضل سے 1 لاکھ کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ 60 پلیٹیں اور ایڈ ہو جائیں گی، 50 کے بھی پورا ہو جائے گا، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے جائے گا۔ وہ بل جو ہمارا 3.5 لاکھ 4 لاکھ آتا تھا، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ 0 پہ لے آئے گا۔ میں آپ کو بس توجہ دلا سکا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خود ہی توجہ کر لیں گے۔ کوئی بات نہیں، اگر میرا کوئی بھائی پورا ادا نہیں کر سکتا، وہ کہتا جی چلو جی میں 10,000 اس مد میں دے دوں گا، لو جی میں 50,000 دے دوں گا، لو جی ہم چند ساتھی ہیں، یہ میری پوری فیملی ہے، ہم مل کر فلاں مہینے کا بل ادا کر دیں گے، تو یہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ ابھی اللہ کے فضل سے 2 جمعے باقی ہیں، ان میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ دوں گا کہ میرے عزیزوں مدرسے کی اور مسجد کی یہ رپورٹ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرما لے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں اللہ دور فرمائے، مشکلات کو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہم سب کی ضروریات کو اللہ پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔